اور دوسرا لمحہ فکریہ ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اکثر دنیا میں چیزیں زوال کا شکار ہو، اگر ایک وقت تک عروج آتا ہے تو اکثر پھر زوال ہو، اکثر، ہمیشہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو زوال نہیں، ایسے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دنیا میں پیدا کیے ہوتے ہیں، ان کو عزت ملتی ہے تو باعزت دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کو عزت میں زوال نہیں آتا، لیکن اکثر تغیرات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان زوال پذیر ہوتا ہے۔ مثلا عمر کے اعتبار سے لے لیں، پہلے زوال کا شکار ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو انتہائی زوال کا شکار، بالکل منا سا، یوں پلٹ دو، یوں الٹ دو، الٹا لٹا دو، کان کھینچو، ناک کھینچو، انگلیاں موڑو، کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ، بالکل ارزل۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا طاقت پکڑتا ہے، پھر ایسا جوان ہو جاتا ہے کہ دیکھو گی بھی تو کہتا ہے گھورا کیوں، اور گھوسا مار دیتا ہے ناک پہ۔ لیکن یہ اس عروج پر پہنچنے کے بعد پھر آہستہ پھر روح بازوال ہوتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑھاپا بعض اوقات ایسا طاری ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں ریشہ آ جاتا ہے کہ لکڑی تک نہیں پکڑ سکتا، سہارے سے کھڑا ہوتا ہے، اور بالکل اسی حالت پہ لوٹ جاتا ہے جس حالت پر وہ پیدا ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ فقہ حنفی کی روشنی میں، یا اہل سنت کہہ لیں، اہل سنت کا جو بڑا گروہ ہے جس کو ماتریدی کہتے ہیں، ہم ماتریدی ہیں، آپ میں سے شاید بہت ساروں کو تو پہلی مرتبہ لفظ سنا ہوگا کہ یہ بھی ایک نیا لفظ آ گیا۔ پہلے شافعی اور مالکی حنفی اور حنبلی کے اندر ہم سوچ رہے تھے کیا ہے، پھر قادری چشتی سہروردی آیا اس میں، اب ایک ماتریدی اور اشعری بھی آ گئے، یہ کہاں سے آئے؟ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے جتنے بھی اہل سنت کے عقیدے ہیں انہیں دلائل، ان کے لیے دلائل مقرر فرمائے تھے، دیکھیں اس دلیل سے یہ عقیدہ ہے۔ یہ امام اعظم کے بعد کے ہیں، لیکن جب ہم امام اعظم کو دیکھتے ہیں تو امام اعظم نے بھی بعینہ ہی انہیں دلائل کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو فقہ میں ہم امام اعظم کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں حنفی، اور جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو امام ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب کر کے ماتریدیہ کہہ دیتے ہیں، یہ ماتریدی ہیں۔ تو یہ، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اشعری، ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عقائد دلائل سے ثابت کیے، جو ان کو مانتے ہیں ان کو اشعری کہہ دیتے ہیں، اکثر شوافع جو ہیں اشعری ہیں۔ تو ماتریدی جو ہیں، ہمارے جو عقائد دلائل کے ساتھ ہم نے سیکھے اس کے مطابق، ان کے مطابق ایمان جو ہے اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک دیکھیں، پہلے سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے مقدار میں گھٹتی بڑھتی ہے، مقدار میں پہلے عام کیری لگتی ہے اتنی سی ہوتی ہے، بڑھتے 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 اتنا سائز ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے سائز بڑھنا بند ہو جاتا ہے، پھر وصف میں تبدیلی آتی ہے، کچے پن سے پکے پن کی طرف آتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، کم اور کیف۔ کم کہتے ہیں مقدار کو، اور کیف کہتے ہیں وصف کو، ٹھیک ہے؟ جیسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے 25 سال تک بچوں کا قد بڑھتا ہے، مرد عورت کا، اس کے بعد ختم۔ اب اوصاف میں تبدیلی آئے گی نا، اوصاف میں تبدیلی آ سکتی ہے، طاقت زیادہ ہو گئی، کم ہو گئی، بیمار ہوا، کمزور ہو گیا، اچھی غذا کھائی تو ذرا طاقتور ہو گیا، کوئی ایکسرسائزز وغیرہ کی تو باڈی بن گئی، اگر ریس وغیرہ کرتا ہے تو تیز دوڑنا شروع ہو گیا، اگر بالکل ہی دوڑنا چھوڑ دیا ہے تو دوڑنا بھول گیا، تیز چلنا بھی بھول گیا، بیچارہ سلو سلو چلتا ہے۔ یہ اوصاف میں تبدیلی۔ تو ماتریدیہ کے نزدیک ایمان میں کم کے اعتبار سے تبدیلی نہیں ہوتی، کیف کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ ایسا نہیں کہ مقدار میں اتنا سا تھا پھر یوں ہو گیا پھر یوں ہو گیا، ایسا نہیں، ایمان ایمان ہی رہتا ہے۔ یعنی ایمان ہمارے نزدیک یقین کا نام، قلب کسی چیز کے بارے میں یقین کر لیتا ہے اور اس کا تعلق مذہب سے ہو تو ہم ایمان کا نام دے دیتے ہیں، اور اس میں 100% چاہیے ہوتا ہے، یعنی آپ کی وہ قلبی کیفیت کہ جو 100% شیورٹی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو یقین کہہ دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کتنے، ایک سے زیادہ، اللہ کے ایک ہونے کا یقین حاصل ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہونے کے اندر 100% رکھیں اور ایک سے زائد ہونے میں 0% تو ہم 100% کو اختیار کریں گے، یہی ہے نا؟ شک و شبہ تو نہیں ہے، بس یہ یقین ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یقین ہی رہتا ہے، یہ یوں نہیں ہوتا۔ ہاں، ایمان میں قوت اور ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام کو سب سے پہلے نبی کریم نے کلمہ پڑھوایا، فرمایا مانو اللہ ایک ہے، انہوں نے مان لیا، یقین حاصل ہوا۔ اب اس یقین میں مزید مضبوطی کیسے پیدا ہوئی؟ مزید سرکار نے دلائل دیے، دیگر چیزیں، آخرت کے بارے میں اور دلائل، بار بار آیات نازل ہوتی رہیں، تو وہ جو آخرت کا یا اللہ کے ایک ہونے کا یقین تھا وہ تو یقین ہی رہا نا، لیکن اس میں کیا ہوا؟ قوت پیدا ہوئی دلائل کی کثرت کی بنا پر، دلائل کی کثرت کی بنا پر۔ جیسے میں آپ کو کہوں کہ بھئی ایک شخص ہے ہمارے علاقے میں، میری بات مانیں گے آپ کہیں صاحب مان لی، پھر میں ایک فوٹو نکال کے بتاؤں یہ وہ شخص ہے،
کیا آپ کے یقین میں کوئی اضافہ ہوگا؟ نہیں، یعنی مقدار کے اعتبار سے تو نہیں ہوگا نا، جو پہلے یقین میری بات سے آ گیا تھا وہی رہے گا، لیکن اس کی قوت بڑھے گی۔ یعنی پہلے خالی کہا تھا، پھر مصعب نے دکھا بھی دیا یار، پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کہا آ جاؤ بھائی آ جاؤ، پردے کے پیچھے سے بلایا، بولے یہ ہے، آپ نے اس سے ہاتھ واتھ ملایا، اب آپ کو اور یقین آپ کا قوی ہو گیا کہ جو مصعب کہہ رہے تھے واقعی ویسا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ یقین تو نہیں بدلا نا جو آپ کے دل میں کہ وہ شخص ہے، یہ یقین تو وہ آخر تک ویسے رہا، لیکن اس میں قوت پیدا ہو گئی۔ بس اب یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان ہمارے یقین کو کمزور کرتا ہے اور پھر اسے شک میں یا عدم یقین کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ اس طریقے سے آپ کو یقین ہے اللہ ایک ہے، جی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، آپ کہیں گے نہیں، ہمیں 100% یقین ہے اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بے انصافی کرتا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، نہیں۔ اللہ غافل ہوتا ہے، نہیں۔ یہ ہے نا۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ ایسے دلائل قائم کرے گا، ایسی نشانیاں آپ کے سامنے لے کر آئے گا جس سے آپ کا یہ یقین کمزور پڑے۔ مثال کے طور پر آپ کا موبائل چھن گیا، آپ اسی میں کھڑے رو رہے تھے، دوسرے نے آگے گن پوائنٹ پہ موٹر سائیکل بھی لے گیا چھین کر، آپ گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کا روم ہی جل گیا پورا، اس میں سارے سامان جل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون آیا کہ جی دکان میں بھی آگ لگ گئی، دکان بھی جل گئی۔ اب شیطان فوراً کان میں کہے گا کہ دیکھ یہ اللہ کا انصاف، تو نماز پڑھتا ہے، تو جھوٹ نہیں بولتا، کوشش کرتا ہے کوئی برائی نہ کریں، لڑکیوں وغیرہ سے تو ویسی آنکھیں پھیر لیتا ہے، لیکن تیرے ساتھ کیسے پیدر پہ معاملات ہوئے، اور وہ فراڈیا، وہ فلاں دیکھ، اس کو دیکھ، کیسا خوش و خرم ہے۔ کیا یہ اللہ کا انصاف ہے؟ کیا یہ اللہ نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا؟ تو چونکہ انسان اس وقت کرائسس میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، گھر والوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، ان کی پریشانیاں، ان کا چیخنا چلانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ہمارے یقین میں ضعف پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یار کچھ ہے تو صحیح، شک پڑ گیا، تھوڑا تھوڑا وسوسہ، اب اس کو اور تقویت دیتا ہے اور تقویت دیتا ہے۔ وہ کیسے خالہ آ گئی، ارے کیا ہوا بیٹا، دیکھا نا ہم نے تو پہلے کہا تھا نمازیں وغیرہ کوئی کام نہیں آتی، ایک گارڈ رکھ لے۔ وہ خالہ آ کے فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ نمازوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا، روزے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، گارڈ سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرا آ گیا، ایک تیسرا آ گیا، انہوں نے آ کے سمجھایا، سارے ان اخروی چیمپئنز نے، اور آدمی اور زیادہ اس کا ایمان تزلزل کا شکار ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ یار واقعی۔ پھر وہ جب تنہائی میں رات میں لیٹتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دم ہول کے ہول آتے ہیں شیطانوں کے، جو اس کے کوئی قلب میں کوئی ذہن میں فیڈنگ کرتا ہے تیزی کے ساتھ، اور کہتا ہے کہ دیکھا تیرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ ایک ڈالتا ہے وسوسے، اب ہوگا کیا، تیرا یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا، بی سی بھرنی ہے، انسٹالمنٹ بھرنی ہے، قرضہ اتارنا ہے، فلاں تو کل آ جائے گا تیرے دروازے پر، پھر کیا ہوگا، بہن کی شادی کرنی تھی، اگر وہ منع کر کے چلے گئے سسرال والے تو کیا ہوگا۔ وہ اتنا ڈپریسڈ کر دیتے ہیں اس کو۔ پھر آخر میں شیطان ایک وار کرتا ہے، بولتا ہے یار ہم سے تو انگریز اچھے نہیں ہیں، کتنے سکون میں ہیں، کتنے اس میں کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ جنت ہے بھی کہ نہیں ہے، آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایسا برین واشنگ کرتے ہیں کہ وہ دلائل جو ہزاروں ہم نے سنے ہیں، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اس وقت یاد نہیں رہے، اور انسان ہو سکتا ہے اپنے قلب میں کہے کہ ہاں یار سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، سب ڈھکوسلا ہے، معاذ اللہ۔ بس سوچا اس نے، اس یقین کو جگہ دی۔ اعلان کرنے کی حاجت نہیں ہے، مسجد کے مائک کے اندر اعلان نہیں کرنا ہے اس کو، لوگوں کے سامنے نہیں، ایک دم ایمان ختم گیا، مرتد ہو جائے۔ تو یہ لمحہ فکریہ یہ ہے، ایک اس جہت سے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، شیطان ایمان کی طاق میں، یہ ایمان آپ کا مضبوط کیسے رہے گا، قوت کیسے پائے گا؟ جیسے ایک سوکھا درخت لگائے ہوئے نا آج کل، ٹریز وغیرہ لگا رہے ہیں، تو بھائی پانی بھی دو نا، تھوڑی کھاد واد بھی ڈالو تو پکا درخت بنے گا، پھر خود کفیل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے پانی ڈالنا چھوڑ دیا سوکھ جائے گا۔ ہمارا ایمان جو ہے یہ بھی ایک درخت کی مثل ہے، اور اسے آپ کو علم کا پانی دینا ہے، دلیل کا پانی دینا ہے، اچھی صحبت کا پانی دینا ہے، تسلسل سے آپ کو اچھی باتیں سننی ہیں، ذہن میں رکھنی ہیں، بھول بھی جاؤ تو وقتی عارضی طور پر وہ روحانی قوت حاصل ہوگی جو آپ کے ایمان کی حفاظت کا سبب بنے گی، ایمان بچا رہے گا۔ جہاں آپ نے دینداروں سے رشتہ توڑا، کتابیں پڑھنا چھوڑی، جہاں پہ آپ نے اسپیچز سننا چھوڑی اچھی پازیٹیو، اور ان دلائل کو ذہن میں رکھنا چھوڑا، جیسے آپ اگر جمعے کے اندر آتے رہتے ہیں تو میں تو ہر جمعے تقریباً انہی چیزوں پہ کلام کرتا ہوں، تو آپ کا ایمان بہت ہی قوی رہے گا انشاءاللہ، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ آپ نے کہا چھوڑو جی مفتی صاحب کو چھوڑو، وہاں پہ وہ سب بیان کیا اس نے فضائل کا، پورے لنگر کے فضائل بیان کیے 1 گھنٹے تک، غوث پاک کے لنگر کھانے کا فائدہ کیا، یہ ہوتی ہے نا بات، اسے کہتے ہیں فصاحت و بلاغت۔ صرف لنگر کے لفظ پر اس نے ایسا بیان کیا 1 گھنٹہ نکال دیا۔ آپ جانے لگ گئے ایسے کسی اسپیکر کے پاس، نتیجہ نکلے گا کہ پوری مسجد ہنس رہی
نظری ہوگی، خوب محفل سجری ہوگی، خوب مزے آ رہے ہوں گے آپ کو، آپ بھی قہقہے لگا رہے ہوں گے یار مزہ بڑھا رہا ہے اسپیچ میں، ہنسا ہنسا کے پیٹ میں درد کر دیا مولوی صاحب نے. لیکن بیٹا یہ ہنسی جو ہے کچھ عرصے بعد آپ کے گلے کا پھندا ایسا بنے گی کیونکہ ذہن دلائل سے خالی ہو جائے گا، طبیعت جو ہے وہ خوف سے خالی ہوگی، نفس و شیطان آہستہ آہستہ جگہ بنائیں گے اور یہ کام خراب کر دیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس کو مضبوط رکھیں. اور نہ صرف آپ تو ہر جمعہ آ کے تشریف فرما ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر کی خواتین کیا کرتی ہیں اپنے آپ سے کویسچن کرتا ہوں، مجھے نہ بتائیں. سوچئے ذرا ان کے پاس کون سے دلائل ہیں، وہ کون سی کتابیں پڑھتی ہیں، وہ کون سی اسپیچز سن رہی ہیں، کیا ان کے پاس ایسی صحبتیں محلے میں ہیں کہ عورتیں پاکیزہ عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں اور پاکیزہ گفتگو ہوتی ہو؟ نہیں. تو آپ نے اپنے گھر والوں کے ایمان کو کتنے خطرے میں ڈالا ہوا ہے، ذرا سوچے تو صحیح. اللہ معاف فرمائے میرے، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح کفر کی حالت میں اٹھے گا. اب گھر کی بہنوں پہ ذرا غور کر لیجیے، آپ انہیں کچھ سکھائیں نہیں، انہیں ماحول فراہم نہ کریں، انہیں علمی مواد نہ دیں، ان کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے والی باتیں نہ آپ خود کریں، نہ ایسا ماحول ان کو پرووائڈ کریں، نہ لٹریچر دیں، نہ ان میں یہ شعور بیدار کیا کہ چلو وہ کہیں پر کوئی ٹی وی پروگرام ایسی چیزیں دیکھ کر اکتساب حاصل کریں. ان عورتوں کا ایمان کتنے خطرے میں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھے کہ نہیں شیطان جب ادھر آئے گا نہ کہے گا نہیں بھائی اس بہن کو کچھ نہیں کرنا ہے بھائی، چونکہ یہ حضرت صاحب کے گھر ہے اس بہن کو کچھ نہیں کرنا ہے بھائی، وہ نکل جائے گا. تو یار یہ آپ کے بھولے پن پہ میں قربان. یہ بالکل ایسا ہے جیسے 5 لاکھ کی گڈی یوں لے کر آپ روڈ پہ جا رہے ہوں اور کہیں انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کوئی اس کو گن پوائنٹ پہ چھینے گا نہیں. خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں بہت زیادہ اسنیچنگ چل رہی ہے، ان علاقوں میں نکل گیا 5 لاکھ کی گڈی، 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈی لے کر یوں ہاتھ میں، اور کہتے نہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کوئی نہیں چھینے گا. کر سکیں گے کبھی آپ ایسے؟ بولیں 5,000 کی بہت دور کی بات ہے، 500 کا نوٹ ہی لے کے نکل جائیں، نہیں ہوگا نا. ہم تو جب موبائل میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اسکوٹر پہ ساتھ سے گزرتا تو اچھل جاتے ہیں کہ شاید کوئی آ گیا. ایک دفعہ میں کہیں پہ انتظار کر رہا تھا، سامنے شادی ہال تھا، میرے ڈرائیور پوچھنے گیا تھا وہاں پہ کہ یہاں ہی وہ شادی ہو رہی ہے کہ نہیں. تو ایک دم اسکوٹر سائڈ میں آ کے رکی، اس لڑکے نے اندر ہاتھ ڈالا، اس نے ہاتھ ڈالا اور میں نے کہا کہ اس نے کچھ نکالنا ہے تو چلو بھائی اب تیاری کرو کچھ نہ کچھ. اس نے یوں ہاتھ نکالا موبائل، میں نے شیشہ نیچے کر کے کہا، میں نے کہا آئندہ یہ حرکت کبھی نہ کروں. ہو سکتا ہے کہ میں گھبرا کر میرے پاس سے کچھ اسلحہ ہو تو میں آپ کو گولی مار دیتا، کچھ کر دیتا. اس نے کہا واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو چونکہ ہم لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں، ہم لوگ اکثر خوف زدہ ہوتے ہیں، مطلب کہ یار یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم تو بغیر کچھ نہ بھی ہو تب بھی ڈرے رہتے ہیں، کون ایسی ہمت کر سکتا ہے. لیکن ایمان کے بارے میں، اپنے نیک اعمال کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں ہم سے زیادہ نڈر اور ہم سے زیادہ بہادر کوئی بھی نہیں. دیکھتے ہیں کیا کرے گا شیطان. یا پھر ویسے اللہ میں بالکل بھروسہ نہیں ہے نا، یہ 5,000 کے نوٹ بھی ہے تو اسے بھی لاکر میں ذرا تالا لگا کے رکھیں گے. پرس میں بھی ایک سیکرٹ پاکٹ ہوتی ہے، اس کے اندر نا یہ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کو نوٹ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی نکالے اور چھینے بھی نہ اس کو نظر ہی نہ آئے، وہ کہتے کہ پھینک کر جائے کہ صرف 500 روپے رکھے ہوئے تھے پھر بعد میں نکالے یہ بھائی 5,000 بھی تھے. اس میں اگر کہیں کہ توکل کر لو اللہ تعالیٰ پر، نہ بھائی تدبیر تو کرنی پڑے گی. لیکن آخرت کے معاملے میں، ایمان کی حفاظت کے معاملے میں ہم سے بڑھ کر اکمل المتوکلین کوئی نہیں ہے. توکل کرنے والوں میں کامل ترین. اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. بھائی اللہ ہی حفاظت کرنے والا، کس نے انکار کیا؟ آپ کے کہنے سے تو نہیں کرنے والا، وہ تو ویسے ہی کرنے والا ہے. لیکن جب دنیاوی معاملے میں اتنی تدابیر اختیار کرتے ہیں تو ایمان کے بارے میں کیوں نہیں؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ شیطان آپ کے اور میرے ایمان کی طاق میں ہے.